و جمال دونوں نظر آ جاتا۔ اس لیے جس صحابی نے حضور کی زیارت کی اسے کہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں لگی، دنیا ان کی شاگرد ہوئی، امام بنے ان کے شاگردوں کی شاگردی میں، انہوں نے کسی سے نہیں پڑھا، انہوں نے حضور کے چہرے کی زیارت کی ہے، وہ توحید کو بھی پا گئے، وہ شان رسالت کو بھی سمجھ گئے، آخرت کو بھی پہچان گئے۔ ان کے پردے ایسے اٹھے کہ حضور کے چہرے کے بعد ذات باری تعالیٰ تک ان کی دل کی نگاہیں پہنچ گئی۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ کفر میں لتھڑا ہوا ابھی آیا ہے، لیکن جیسے ہی حضور کے چہرے کی زیارت کی نہ صرف کفر مٹ گیا بلکہ فرش سے عرش تک سارے پردے ہی اٹھ گئے اور ساری حقیقتیں نظر آ گئی۔ ان النبی لنور یستدعا بہ وصارم من سیوف اللہ مسلول، اور یہ رب کی تلوار ہے جو کفر کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہے۔ کہتا ہے میں پھرتا عرب کے صحراؤں میں رہا لیکن میرے دل سے کفر کے ٹکڑے کر دیے تو میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ ٹکڑے کیے ہیں تو اس نبی کی نگاہ نے میرے دل کے اندر کفر کے ٹکڑے کیے۔ پڑھتے پڑھتے وہ قصیدہ اس شعر پہ پہنچا، تو اس شعر پہ جب پہنچا تو سرکار کے اتنے آنسو آئے کہ داڑھی مبارک کر ہو، اور حضور نے اس طرح ہاتھ دیا کہ رک جا، اس سے آگے میری برداشت نہیں ہے۔ اور وہ شعر یہ تھا کہ وَأُنبِتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَوْ أَدَنِي وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَبْذُولُ، مجھے یہ خبر پہنچی تھی کہ سرکار نے مکہ اور کعبہ میں میرے قتل کا حکم دیا تھا، اور میں جب یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ موج زن سمندر کی موجوں میں بھی وہ سخاوت و معافی نہیں جو یہ نبی لٹا رہا آیا۔ تو اس پر سرکار کے آنسو آئے اور حضور پر عجیب کیفیت ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک جو اوپر پہنی ہوئی تھی اٹھا کر اس پر پھینک دی۔ ایمان سے بتاؤ، لمبی تقریریں کریں یا چھوٹی تقریریں کریں، آپ لوگ وقتی طور پر معزوز ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس مسجد نبوی میں نماز میں کیا سارے صحابہ موجود تھے کہ نہیں؟ جلیل القدر صحابہ تھے، بدری بھی تھے نا، بیعت رضوان بھی ہو چکی تھی، یہ تو 9 ہجری کے بعد کا واقعہ، اور حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی، بدر 2 ہجری میں ہوا، اور 3 ہجری میں ہوا، یہ سارے پہلے گزر چکے تھے، اور ان کی قرآن نے تعریفیں کی تھی، جن جن صحابہ کی قرآن نے تعریفیں کی تھی وہ سب موجود ہیں۔ اور جس نے ابھی پہلی نماز پڑھی اور اس کے بعد کلمہ اس نے پڑھا، نہ بدر میں گیا، نہ ہجرت کی، نہ رمضان کے روزے رکھے، نہ اس نے تہجد پڑھی، وہ چادر لے گیا، اور جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں کوئی چادر نہ لے سکا۔ تو اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ شناخانی مصطفیٰ کا کیا مقام ہے۔ اب وہی لوگ جو اس کے قتل کے در پے تھے اسی کی چادر کو چوم رہے تھے، ہر ایک کہتا تھا کہ یہ مجھے دے دو، اس نے کہا تمہیں کیوں دوں جو مجھے حضور نے دی ہے، حتیٰ کہ اس نے وہ چادر سنبھال کر رکھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں 40,000 اشرفی دے کر اس سے وہ چادر خریدی، اور فرمایا یہ میں نے اس لیے نہیں خریدی کہ میں اسے پہنوں، میری کیا مجال ہے کہ اسے پہنوں جو سید عالم نے پہنا ہے جسے،
میں نے یہ صرف اس لیے خریدی ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا کفن اس چادر مصطفیٰ میں دے۔ لوگ عمل کی بات کرتے ہیں، عمل سے کبھی کوئی پاک نہیں ہوتا، یاد رکھیں، عمل سے جنت کے درجے ملتے ہیں۔ اگر کوئی باطن کو پاک کرتی ہے چیز تو وہ محبت محبوب ہے، وہ عشق رسول ہے، وہ تعظیم رسول ہے۔ حضرت وائل فرماتے ہیں کہ کثیر صحابہ جمع تھے، میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، ایک صحابی آ گئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہذہ بردۃ نسجتھا بیدی، میں کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ آپ پر چادر نہیں ہے، تو میں نے یہ چادر اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ کے لیے بنی ہے، آپ کے لیے میں نے بنی، آپ قبول فرما۔ تو حضور نے اسے قبول فرما لیا، اور قبول ایسے فرمایا کہ حضور نے پہن لی۔ تو سب صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ سرکار نے اس کے نذرانے کو بڑا قبول کیا۔ اتنے میں ایک صحابی اٹھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عطا فرما دو۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ پردے میں گئے اور جس میں حدیث پاک میں ہے کہ فَأَتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملففاً، حضور نے اس کو خوبصورتی سے لپیٹا اور لپیٹ کر لا کر جس صحابی نے مانگا تھا اسے عطا کر۔ جب اسے عطا کر دی تو مجلس برخاست ہوئی، صحابہ نے اس کا گھیرا کر دیا۔ صحابہ نے کہا کہ وہ بن کر حضور کے لیے لائی تھی، حضور نے قبول فرمائی تھی، سرکار نے پسند فرمائی تھی، تو تو نے کیا کیا کہ حضور سے یہ چادر مانگ لی، حالانکہ تجھے پتا ہے کہ یہ وہ رسول ہے کہ جو بھی سوال کرے اس کے سوال کو یہ کبھی رد کرتا ہی نہیں ہے۔ جب تجھے پتا ہے کہ حضور کسی سائل کے التجا کو رد نہیں کرتے، قیامت تک حضور کی یہی شان ہے۔ ایک طبقہ ہے جو ختم نبوت کا ٹھیکیدار ہے، تو میں نے ان سے کہا تھا ختم نبوت کی کانفرنس میں نے کہا ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک حضور کے علاوہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو میں نے کہا جہاں یہ مانتے ہو کہ قیامت تک نبی حضور ہیں، وہاں قیامت تک اس نبی کے معجزات کو بھی مانو۔ کیا معجزات صرف صحابہ کے لیے تھے؟ کسی کی آنکھ گئی تو حضور کے پاس آ گیا، کسی کا بازو کٹ گیا تو حضور کے پاس آ گیا، کسی کا قرضہ نہیں ہو رہا پورا حضور کے پاس آ گیا، بارش نہیں ہو رہی تو در رسول پہ آ گیا۔ تو کتنی حدیثیں بڑی پڑی ہیں کہ جس صحابی کو تکلیف ہوئی اس نے حضور کے پاس آ کر عرض کی اب مجھے یہ بتاؤ کہ قیامت تک وہی نبی سب کا نبی ہے، تو کیا مدد صرف صحابہ کے لیے ہے اور پیچھے آنے والے کے لیے نبی وہی ہے؟ تو مدد کون لائے گا؟ جس طرح نبوت قیامت تک ہے یار کے معجزات بھی قیامت تک ہے۔ کیا ہم صرف نمازیں پڑھنے کے لیے رہ گئے ہیں اور مدد صحابہ کے لیے تھی؟ اگر معجزات ان کے لیے ہیں تو پھر نمازیں بھی ان کے لیے ہیں۔ ادھوری ختم نبوت نہ مانو کہ صرف نبی ہیں قیامت تک، پورا مفہوم مانو کہ نبی ہیں اور کوئی نبی معجزات کے بغیر نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا ہے۔ اگر صحابہ کے مددگار ہیں تو قیامت تک جو غلام بھی در رسول پہ التجا کرتا رہے گا، جہاں سے کرتا رہے گا، اسی طرح حضور ان کے بھی مددگار۔ بات عقیدے کی ہے، اگر عقیدہ ہی نہ ہو تو 14ویں صدی میں آئے یا دوسری صدی میں آئے اس کو کیا حاصل ہوگا؟ میرے ایک استاد ہیں، بڑے صاحب دل ہیں، اب بھی ان جیسی عبادت ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے 10 سپارے بغیر کسی استاد کے مسجد نبی میں حضور کے روضے پہ جا کر یاد کیا۔
اور حج کی سن 65 میں واپس آئے تو ہم نے قریدہ تو کہنے لگے ہاں اللہ نے کرم کیا ہے، میں نے مدینہ پاک میں خواب میں حضور کے پیچھے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اتنا کرم ہے ان پر۔ تو کہنے لگے کہ ایک بات بتاتا ہوں بڑی راز کی، کہ میں نے سرکار کے روضہ اطہر پر سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں بیٹھ گیا دو زانوں اور ادب سے میں نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، دونوں طرف مولوی ہیں اور علماء کہلاتے ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ نبی سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہ مانگنا شرک ہو جائے گا، ہیں دونوں مولوی، کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ خود کرم فرمائیں کہ اس کا جواب مجھے آپ خود عطا کریں۔ تو فرماتے تھے کہ مجھے سرکار نے خود جواب عطا فرمایا، سرکار نے جو مجھے جواب عطا فرمایا وہ جواب یہ تھا کہ میں ہر ایک کے ایمان کے مطابق ہوں، جو مجھے رحمت للعالمین سمجھتا ہے اور رب کی رحمتوں کا سب سے بڑا خزانہ سمجھتا ہے، وہ جو کچھ مانگتا ہے اسے میں عطا کرتا ہوں، اور جس کا عقیدہ یہی ہے کہ میں کچھ دے نہیں سکتا اور میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو جو سمجھتا ہے مجھے پتھر کی طرح پتھر ہے تو اس کو پتھر سے کیا ملے گا؟ تو فرمایا میں ہر ایک کے عقیدے کے مطابق ہوں، جو پکارتے ہیں کہ رب نے اس محبوب پر تمام نعمتوں کی تکمیل کی ہے اور تمام خزانوں کی چابیاں بخشی ہیں، وہ 18ویں صدی میں آئے یا 13ویں صدی میں آئے یا 14ویں صدی میں آئے، کسی جنگل سے پکارے، گھر سے پکارے، مسجد سے یا رسول اللہ کہے تو وہ محبوب اس کی پکار کو سنتا بھی ہے، اس پر کرم فرماتا بھی ہے۔ مگر بات صرف عقیدے کی ہے۔ یہ 900 سال حضور کے بعد مصر میں ایک شخصیت پیدا ہوئی، سید عبد الوہاب شعرانی۔ 9 صدیاں تھوڑی ہیں، 900 ہجری میں یہ شخص پیدا ہوا اور اس نے کتاب لکھی عربی کے اندر، یہاں موجود ہے پاکستان میں، جس کتاب کا عربی میں نام ہے المنن الکبریٰ، کہ مجھ پر اللہ کے عظیم احسانات۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے جو عظیم احسانات ہیں ان میں سے پہلا مجھ پر عظیم احسان یہ ہے کہ مجھے بخاری حدیث کی پوری کتاب ہر روز حضور نے مدینہ سے آ کر مصر میں خود پڑھا۔ جواب دو، 900 سال جو حضور کے بعد آ گئے۔ وہ فرماتے ہیں ٹوٹل ہم 8 تھے، ہم 8 کو پوری بخاری ہر روز مصر میں جلوہ گر ہو کر حضور نے خود پڑھائی، اور ختم بخاری پر جو سرکار نے دعا کی، شعرانی کہتے ہیں وہ مجھے دعا آج تک یاد ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، میں نے بڑی تحقیق کی کہ یہاں تو ہم یا رسول اللہ کہہ دیتے ہیں تو ان کے ایوان ہل جاتے ہیں کہ دور سے حضور سن نہیں رہے۔ ایک کہنے لگا کہ حضور کے روضے پہ سلام پڑھیں تو سنتے ہیں، یہاں سے پڑھیں تو سنتے نہیں، پہنچایا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کون سی تو حضور کی شان بیان کر رہا ہے؟ کافر کی قبر پر بھی جا کر کچھ